بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج اقبال کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درمیان میں کچھ وقفہ ہوا ہے، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ میرا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ طالب علموں کو ایک مناسب کام کی مقدار ہو، بوجھ مناسب ہو، جو رمضان کے ساتھ ساتھ مصروفیات کے ساتھ ساتھ جس کو نمٹایا جا سکے۔ اس نقطہ نظر سے کچھ میں نے اپنی رفتار آہستہ کر دی تھی۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اس کے بعد پھر ہم اپنی روٹین میں زیادہ جتنا کام ممکن ہو سکے گا کریں گے۔ آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے بھی اس لیکچر میں کچھ گزارشات ہیں آپ کے لیے۔ امتحانی نقطہ نظر سے ابھی جو آپ کا مڈ ٹرم کا امتحان ہونا ہے، جتنے لیکچرز دیے گئے ہیں آپ کو وہ لیکچر تیار کریں۔ اب تک جو بھی لیکچر دیے گئے ہیں، جیسے تصور حیات تھا اقبال کا، یا تصور عشق ہے، یا ان کا سیاسی اور سماجی پس منظر پر لیکچر تھا، یا آج کا لیکچر جو تصور فن پہ ہے، اقبال کے تصور فن پہ، یہ لیکچرز آپ لوگ تیار کریں، اور ان لیکچرز کے ساتھ اور جو میٹیریل آپ تیار کر سکیں وہ اضافی ہوگا۔ اور امتحان کے نقطہ نظر سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کی نوعیت ویسی نہیں ہوگی جیسے عام طور پر آپ ٹیسٹ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مختلف انداز میں چیک کیا جائے گا، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا امتحان ہوگا تب اندازہ ہوگا۔ اچھا، سو اسائنمنٹ، بہت سے طالب علم مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اسائنمنٹ ابھی مڈ ٹرم سے پہلے اسائنمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسائنمنٹ کے موضوعات خود دوں گا میں آپ لوگوں کو، جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ موضوعات آپ کو مڈ ٹرم کے فوراً بعد مل جائیں گے۔ اس پہ کام کریں اقبال کے حوالے سے ان موضوعات پہ، اور پھر یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ زوم پہ آپ لوگوں کی کوئی ایک کلاس جو ہے اس کو پریزنٹیشن کی کلاس بنا لیا جائے، اور آپ سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے میں کوشش کروں گا کہ پریزنٹیشن آپ کی لے لی جائے۔ اگرچہ اس کے لیے نیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے، دیکھیں گے کیا صورت بنتی ہے۔ خیر، آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع اقبال کا نظریہ فن ہے۔ اب یہ نظریہ فن کی بحث آئی کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کیوں نظریہ فن کی بحث شروع ہوئی، کہ اقبال کا نظریہ فن کیا ہے، اور یہ نظریہ فن ہوتا کیا ہے بھی؟ اصل میں آپ لوگ نظریہ فن کو سمجھنے کے لیے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی سادہ ترین اصطلاحات ہیں جن کو آپ سمجھ لیں، کہ ایک فنکار کو، ایک شاعر کو، خاص طور پر ہم شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک شاعر کو شاعری کیوں کرنی چاہیے؟ یہ وہاں سے بحث شروع ہوتی ہے افلاطون سے، جب اس نے کہا تھا کہ شاعری ایک بیکار کام ہے اور شاعر کو معاشرے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ افلاطون نے جب اپنی کتاب جمہوریہ لکھی تو اس میں اس نے ریاست کے تصور میں ایک بات کہی کہ شاعر کو معاشرے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شاعر ایک تو نقل کی نقل کرتا ہے، عالم مثال کی نقل دنیا اور دنیا کی نقل شاعر کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شاعر جھوٹ بولتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات میں اشتعال پیدا کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ افلاطون کا نقطہ نظر تھا جو اس نے 3 نکات بیان کیے تھے، دوسرا نقطہ نظر جو ہے اس کے بعد ارسطو کا آیا، اور ارسطو نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، شاعر نقل کی نقل نہیں کرتا بلکہ حقیقت کے قریب تر پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم مثال کو اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح چیزوں کو ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، شاعر جو ہے وہ بیکار نہیں ہے اور اس کو معاشرے سے مت نکالو، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ وہ عزت و تکریم دیتا ہے دیوتاؤں کو، اور تیسری جو بات اس نے کہی کہ اشتعال پیدا کرتا ہے لوگوں کے جذبات میں، تو ارسطو نے اس کے جواب میں کہا کہ اشتعال نہیں پیدا کرتا بلکہ شاعر کیتھارسس کرتا ہے، جذبات کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ ویسے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مقصد اس وقت کہنے کا صرف یہ ہے کہ اس بحث کا آغاز کہ فن یا شاعری کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس کا آغاز وہاں سے ارسطو اور افلاطون کی بحث سے ہو گیا تھا۔ اب یہ بحث بڑھتی ہوئی
آتی ہے 19ویں 20ویں صدی تک، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ بحث اپنے عروج پہ آ جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہندوستان میں 1857 کے بعد علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے پلیٹ فارم سے علی گڑھ تحریک کے تحت مولانا الطاف حسین حالی نے کتاب لکھی مقدمہ شعر و شاعری، اور اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے شاعر تھے یہ تمام کے تمام بیکار تھے۔ ہاں، کیا تھا وہ کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، یہ دفتر کسی دن ڈبونا پڑے گا، سخن پر ہمیں اپنے رونا پڑے گا۔ مولانا علی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ بیکار شاعری کرتے رہے اب تک، اور مطلب اس شاعری کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اس میں مبالغے ہوتے رہے، اور اس میں غیر حقیقی واقعات بیان ہوتے رہے۔ تو انہوں نے شاعری کو ایک نظریے کے تابع کرنے کی کوشش کی کہ شاعری میں مقصدیت ہونی چاہیے۔ اب یہ مقصدیت کا جو تصور تھا اور شاعری کو ایک مفید فن بنانے کا جو تصور تھا، ایک مفید ملکہ معاشرے کے لیے بنانے کا جو تصور تھا، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کر دیا تھا۔ اب ذرا یہ مقصدیت کی اور ادب برائے ادب کی اور ادب برائے زندگی کی جو بحث تھی، یہ وہاں سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ یہاں ہمیں بڑا واضح ایک نظریہ نظر آتے ہیں، دو نظریے نظر آتے ہیں ادب کے بارے میں، کہ ادب کو ایک ایسا فن ہونا چاہیے جو معاشرے کی اصلاح میں مفید ثابت ہو سکے۔ اب ذرا اقبال کی طرف آ جائیں۔ اقبال سمجھتے تھے کہ ہاں، ادب کو واقعتاً ایک ایسا ہنر ہونا چاہیے جو معاشرے کی اصلاح میں کام دے سکے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ اب یہاں سے اقبال بھی اور دوسرے شعراء بھی، مثال کے طور پر فیض احمد فیض جو ترقی پسند شاعروں میں، یہ بھی یہاں تک ساتھ ہیں، یعنی مولانا الطاف حسین علی کا یہ نقطہ نظر کہ ادب کو معاشرے کے لیے مفید ہونا چاہیے، یہاں تک دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے راستے بدل جاتے ہیں۔ اب یہ اصلاح کیسی ہونی چاہیے، یہ افادیت کیسی ہونی چاہیے، یہاں اختلاف آ جاتا ہے۔ فیض اسی افادیت کو، اسی شاعری کو انقلاب کے لیے، اشتراکیت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اقبال اسی شاعری کو اپنے ان تمام نظریات کی ترویج اور ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جن کا میں آپ سے پچھلے لیکچرز میں ذکر کرتا چلا ہے۔ چنانچہ اقبال سمجھتے ہیں کہ زندگی کا تصور، حیات کا تصور اگر یہ ہے کہ ایک انسان اپنی اس موجود زندگی میں وہ کام کرے کہ اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہے، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم معشوق، تو اسے وہ شاعری کرنی چاہیے کہ جب اس کی اپنی آنکھیں بند ہو جائیں، چشم خود بربست، اپنی آنکھیں بند کر لے، تو اس کی شاعری لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے کام آئے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اب اقبال کا یہ نقطہ نظر تھا شاعری کے نظریہ، ان کے فن کے بارے میں، کہ فن کو مقصدیت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے فن کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اور ان کا جمالیات کا تصور بھی، ان کی رومانیت بھی، وہ سب کچھ ان کا روحانیت کے تابع تھا۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ نظریہ فن ان کا یہ ہے کہ ادب کو مفید ہونا چاہیے، لیکن ادب کو کیسے مفید ہونا چاہیے، اصل سوال یہ ہے اقبال کے یہاں۔ ان کا نظریہ فن جو ہے وہ محض یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ادب کو مفید ہونا چاہیے، بلکہ اقبال کا نظریہ فن اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اور اقبال یہ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ شاعری کو اور ادب کو کیسے مفید ہونا چاہیے۔
چنانچہ آج کا ہمارا جو اقبال کا موضوع ہے، اقبال کا نظریہ فن کا، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، یہ بحث کریں گے کہ شاعری کو مفید تو ہونا چاہیے، لیکن اقبال کے ہاں شاعری کیسے مفید ہو سکتی ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اب اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا جیسے سابقہ تحقیق کا جائزہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کچھ آراء مختلف نقادوں کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آراء جو ہیں ان کو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے بحث کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ رائے آ رہی ہیں، اور یہ آراء جو ہیں ان کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ حوالے بھی موجود ہیں، آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ لے کر آپ اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر جابر علی سید کی رائے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کا تصور فن وہی ہے جو اس کا تصور زندگی ہے، اور اس کے تصور زندگی سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ ابلیس کی زبان میں سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، اور یہ اقبال کا فنی ارتقاء کتاب کا نام ہے، جابر علی سید صاحب کی کتاب ہے، لاہور سے بزم اقبال سے چھپی ہے 1995 میں، اور صفحہ ہے 142۔ یہ حوالہ جو ہے یہ درست انداز میں نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالہ درست جو ہے اس کو طریقہ کار اس کا ٹھیک کر دیں گے۔ اب APA میں یہ حوالہ مختلف انداز میں دیا جاتا ہے، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ ٹھیک کرتے رہیں گے جی۔ تو پروفیسر جابر علی سید کی یہ رائے جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس کو ذرا پھر سے دیکھیں۔ اقبال کا تصور فن وہی ہے جو ان کا تصور زندگی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ اقبال کا تصور فن کس طرح ان کا تصور زندگی ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کریں جو ہماری موت کے بعد بھی زندہ رہیں، اور ہمارا یہ کیا ہوا کام لوگوں کو ہماری موت کے بعد بھی رہنمائی دے۔ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ماکشاد، جو مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں کہا تھا اقبال نے، کہ خود اپنی آنکھیں بند کر لیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہماری آنکھیں کھول کر چلے گئے۔ یہ منصب ہے، یعنی یہ تصور زندگی ہے، اور یہی شاعری کا منصب ہے۔ ابلیس کی زبان میں یہ ابلیس اور جبریل و ابلیس کا مکالمہ جو ہے، جس میں پہلا ہی اس کا یہ شعر ہے کہ حمد میں دیری نہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، جبریل جب پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، کہ کشمکش ہے، بہت زیادہ آرزوؤں کی جستجو ہے اور کوشش ہے دنیا میں۔ تو یہ جتنی زندگی کے جو کشمکش ہے، جو زندگی میں کوششیں ہیں، آرزویں، وہ سب اس کو تصور فن سے پروفیسر جابر علی سید نے وابستہ کر دیا۔ یہاں پہ آپ ایک بات پر غور کریں کہ پروفیسر صاحب پہنچے تو کہ وہی تصور فن ہے جو تصور زندگی ہے، لیکن میرے خیال میں پروفیسر صاحب نے زندگی کا یہ جو تصور پیش کیا ہے نا کہ زندگی یہ ہے اقبال کے نزدیک، یہ بہت محدود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کوشش کو اور جد و جہد کو زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، اور منزل قبول کرنے کو موت قرار دیتے ہیں، لیکن اقبال کا زندگی کا تصور یہاں تک محدود نہیں، بلکہ یہاں سے بہت آگے جاتا ہے کہ زندگی کے اس دنیاوی زندگی کے بعد کیسے زندہ رہنا ہے، اور شاعری اس زندگی کی طرف اقبال کا تصور فن زیادہ جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم دوسرے آتے ہیں، ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور ڈاکٹر یوسف حسین خان کہتے ہیں کہ ہر بڑے شاعر کے کلام کی تہ میں آرٹ کا ایک مخصوص تصور کار فرما ہوتا ہے، جو دراصل بڑی حد تک اس کے کائنات کے تصور کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی اس کائنات کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، وہی تصور جو ہے، خاص تصور، ہر بڑے شاعر کے کلام کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اقبال کے آرٹ کا کیا تصور ہے جسے اس نے صوت اللحن کی ہم آہنگی سے ظاہر کیا۔ اس نے اپنے اس تصور کے متعلق جگہ جگہ اشارے کیے۔ وہ آرٹ کو زندگی کا خادم خیال کرتا ہے، یعنی ایک مقصدیت ہے اس میں، آرٹ کو زندگی کا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے نزدیک حقیقی شاعر وہ ہے جو اپنی شخصیت کی قوت اور جوش عشق کی بدولت اپنے دل و دماغ پر ایسی کیفیت طاری کر لے جس کے اظہار پر وہ مجبور ہو جائے۔ یہی کیفیت آرٹ کی جان ہے۔
ایک تھوڑی سی مبہم یہ ہے اسٹیٹمنٹ، مبہم اس سینس میں کہ اس کا کوئی کیا مفہوم نکلے گا کہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنی شخصیت کی قوت اور جوش عشق کی بدولت دماغ پر ایسی کیفیت طاری کر لے. اب یہ کیسی کیفیت طاری کر لے جس کے اظہار پر وہ مجبور ہو جائے؟ یہ زیادہ الفاظ ہیں، اور ان میں میں بڑا اس معاملے میں مطلب میں اپنے اساتذہ سے کئی دفعہ اس معاملے پر معذرت بھی کرتا ہوں، اور انہیں بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، بہت بڑا انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے. آپ جو کچھ لکھتے ہیں اسے واضح ہونا چاہیے، آپ کو اس کی تشریح کے قابل ہونا چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. میرے نزدیک غلط ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم مبہم ہونا ہے. مبہم نہیں ہونا چاہیے، اپنی بات کو بالکل واضح کرنا چاہیے. یہاں تک ٹھیک ہے، وہ آرٹ کو زندگی کا خادم خیال کرتا ہے، لیکن آگے اس کے نزدیک حقیقی شاعر وہ ہے جو اپنی شخصیت کی قوت اور جوش عشق کی بدولت چلے. شخصیت میں قوت آ گئی، جوش عشق آ گیا، اب کیا کرے؟ اپنے دل و دماغ پر ایسی کیفیت طاری کر لے. یعنی شخصیت کی قوت اور جوش عشق سے اس کے دل و دماغ پر کیا کیفیت طاری ہو جائے؟ جنون طاری ہو جائے، غصہ آ جائے اس کو. یہ کیا ہو جس کے اظہار پر وہ مجبور ہو جائے؟ کیا مطلب ہوا؟ مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آئی. ہر صورت یہ روح اقبال یوسف حسن خان صاحب ڈاکٹر ہیں، اور لاہور سے، اور القمر انٹرپرائزز سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد سید وقار عظیم صاحب کی رائے دیکھتے ہیں. سید وقار عظیم بہت بڑا نام ہے ہماری اس میں ادب میں اور تنقید میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہت بڑا مقام ان کو حاصل ہے اساتذہ میں. وہ کیا رائے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زندگی اور فن کے اس رشتے میں اقبال نے حیات کو جو بلند مقام دیا ہے، اس کا احساس ان کے تصور حیات و کائنات کی بنیاد بھی ہے، اور ان کے نظریہ فن کا مرکزی نقطہ بھی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ تصور زندگی ان کا جو کچھ ہے وہ ان کا تصور فن بھی ہے. اس کے بعد یہ اقبال شاعر اور فلسفی. پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم نام اقبالیات کے حوالے سے ہیں، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کا نام ہے. تو ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی لکھتے ہیں فروغ اقبال میں، جو اقبال اکادمی سے 1996 میں چھپی ہوئی کتاب ہے، کہ اقبال کے نزدیک فن وہی ہے جو زندگی بخش ہو اور زندگی کا ترجمان ہو، جو مردہ و افسردہ جذبات کو حرکت میں لائے. درست، بہت بہت اچھی تجزیہ ہے کہ زندگی بخش ہونا چاہیے، یعنی زندگی سکھائے، زندگی کی ترجمانی بھی کرے، اور جو مطلب ایک ولولۂ تازہ دیا میں نے دلوں کو، جو بلند نصب العین کے لیے جینا اور مرنا سکھائے. درست، حقیقی فنکار وہ ہے جو اپنے فن کو قومی امراض کے دفیع کا ذریعہ بنائے. فن کا مقصد زندگی کے حسن کو نکھارنا ہے، معاشرے کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا، انقلاب کی لذت سے آشنا کرنا، اور ہر آن ایک نئے دور، ایک نئے انقلاب کی جستجو میں سرگرم رکھنا ہے. اب یہ بالکل درست ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہمارے موضوع کے مطابق تھوڑا سا ہمارے پہلی بات سے آگے بڑھے ہیں. یہ میں ابھی اس کو واضح کرتا ہوں کہ کس طرح کہ زندگی کے حسن کو نکھارنے کی بات بھی کی، ٹھیک ہے، انقلاب کی لذت سے آشنا کرنا، اور ہر آن ایک نئے دور کی جستجو. دیکھیے اس رائے کو یہ اہم رائے ہے اس اعتبار سے کہ محض فن کو زندگی تک محدود نہیں کرنا، بلکہ فن کو ہم نے اس سے آگے بھی لے کے جانا ہے. تو اقبال کے ہاں آپ کو تصور حیات ملے گا، تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ اقبال کا نظریہ فن یہ ہوگا کہ زندگی کو کس طرح سے انسان کی زندگی کے مقصد کے لیے کس طرح اس کا فن اس کی مدد کر سکتا ہے. لیکن اقبال کے ہاں جب ہم تصور عشق کی بات کرتے ہیں تو شاعری بھی، ان کا نظریہ فن بھی اس طرف لے کر جاتا ہے کہ عشق کس طرح انسان کی زندگی بدلتا ہے. تو اقبال کے ہاں جتنے تصورات میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری جو ہے
وہ بدلتی نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا خود اقبال کیا سمجھتے تھے فن کے بارے میں، اس طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر کی بنیادی میٹیریل کی طرف آئیں گے کہ یہ نظریہ فن اقبال کا ہے کیا۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آرٹ کے متعلق دو نظریے ہیں، اول یہ کہ آرٹ کی غرض محض حسن کا پیدا کرنا ہے، یعنی ایستھیٹکس اور جمالیات کی بات کر رہے ہیں، اور دوم یہ کہ آرٹ سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ آرٹ زندگی کے ماتحت ہر چیز کو انسانی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے، اس لیے ہر وہ آرٹ جو زندگی کے لیے مفید ہو، اچھا اور جائز ہے، اور جو زندگی کے خلاف ہو، جو انسانوں کی ہمتوں کو پست اور ان کے جذبات عالیہ کو مردہ کرنے والا ہو، قابل نفرت ہو، پرہیز ہے، اور اس کی ترویج حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دی جانی چاہیے۔ یہ اقبال کا فن، گوپی چند نارنگ نے یہ رائے دی ہے اقبال کے بارے میں کہ یہ اقبال کی اپنی رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اقبال کے بارے میں گوپی چند نارنگ کی رائے ہے، جو انہوں نے ان کی رائے کو بیان کیا، ان کا ذاتی خیال یہ ہے جب وہ کہتے ہیں۔ تو اقبال کے خیال میں آرٹ زندگی کے ماتحت ہے، یعنی فن جو ہے وہ زندگی کے ماتحت ہے، اور زندگی کے لیے ہر چیز کو وقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، خود اقبال کی ایک رائے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اقبال اس میں یہ دیکھیے مقالات اقبال ہیں، مرتبہ سید عبدالواحد موئنی محمد عبداللہ قریشی، لاہور، آئینہ ادب، 1988 میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اقبال اس میں یہ کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ آرٹ یعنی ادبیات، شاعری یا مصوری یا موسیقی یا معماری، ان میں سے ہر ایک زندگی کی معاون اور خدمتگار ہے۔ اسی بنا پر میں آرٹ کو ایجاد و اختراع سمجھتا ہوں، نہ کہ محض آلہ تفریح۔ شاعر قوم کی زندگی کی بنیاد کو آباد بھی کر سکتا ہے اور برباد بھی۔ بالکل واضح بات اقبال نے کہہ دی کہ شاعری زندگی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ایک اور رائے انوار اقبال، مرتبہ بشیر احمد ڈار، کراچی سے، اقبال اکیڈمی نے 1967 میں یہ کتاب شائع کی ہے۔ آرٹ اقوام عالم کی زندگی کا عکس ہے، کسی قوم کے آرٹ کو دیکھ کر اس قوم کی نفسیاتی کیفیتوں کا صحیح نقشہ کھینچا جا سکتا ہے، لیکن آرٹ زندگی کا مظہر ہی نہیں، زندگی کا علیہ کار بھی ہے، اور سچا آرٹسٹ وہ ہے جو اپنے کمال کو بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے وقف کر دے۔ اب یہ بالکل واضح آ رہا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال کا نظریہ فن یہ ہے کہ شاعری کو زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے، اور شاعری کو زندگی کے تابع ہونا چاہیے، اور بہتر زندگی کا اعلی کار ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے تھوڑا سا لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہونا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے ہونا چاہیے، تو یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان کی خود ہی اہم ہے، خود ہی اہم ہے، اور ہر وہ ہنر، یہ پہلا نقطہ، خود ہی اہم ہے، اور ہر وہ ہنر جو انسان کی خودی کو مجروح کرے وہ فن نہیں ہو سکتا، وہ انسان کی زندگی کا دشمن ہے، اور اس فن کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے بطور ہنر۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں۔ خاص طور اب دیکھیے یہاں ڈرامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ ایک فن ہے، اور ڈرامے کے بارے میں اقبال کا تمثیل کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے کہ حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لا تو منا، یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، رہا نہ تو نہ سوزے خودی نہ سازے حیات۔ حریم تیرا، گھر تو تیرا ہے، وجود تیرا ہے، اور خودی غیر کی اور پہچان دوسرے کی۔ یعنی ڈرامے میں جب ایک اداکار اپنی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی ذات کو اپنے وجود میں شامل کرتا ہے تو وہ گویا اپنی خودی سے دور ہو گیا۔ اور یہ اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لا تو منا، یہ تو وہ بت پرستی والا کاروبار دوبارہ زندہ ہو گیا، یہ تو نئے وجود، نئے بت بننا شروع ہو گئے۔ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، تو خود تو نہ رہا نا بیچ میں، رہا نہ تو نہ سوزے خودی نہ سازے یار۔ اب یہ علامتی انداز ہے کہ جب آپ خودی کو وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، فتویٰ نہیں دیا اقبال نے، بلکہ ایک شاعرانہ انداز میں ایک بات کی ہے
کہ اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کو بھلا کر اگر تم ایک ڈرامے کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہاری اپنی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ فطرت کی نقل مت کرو بلکہ فطرت کی تہذیب کرو۔ اب یہ کیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ دوسرا نقطہ اقبال کا نظریہ فن کہ فطرت کی نقل سے کیا مراد ہے کہ فطرت کے تابع ہونا، جو چیز موجود ہے اس کے مطابق چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور فطرت کی تہذیب سے کیا مراد ہے کہ فطرت کو بدلنا۔ فطرت کے قوانین، انسان کی فطرت کے جتنے مظاہر ہیں وہ مہذب نہیں ہیں۔ تہذیب کے لفظی معنی آپ شاید جانتے ہوں گے کہ فارسی زبان میں تہذیب کردن ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے اس وقت جب یہ پودے جنگلی بڑھ جاتی ہیں جن کی شاخیں، اور ایک باغبان آتا ہے اور وہ ان کی شاخوں کو سنوارتا ہے اور کاٹتا ہے اور ان کو ایک دائرے میں لاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تہذیب کردن، یعنی فالتو چیزیں اتار دینا۔ اب فطرت کی تہذیب کیا ہے کہ فطرت انسانی میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں، بہت سے ایسے عناصر ہیں، ایسے رویے ہیں جو انسان کو مہذب ہونے سے روکتے ہیں، ایسے جذبات ہیں جو انسان کو دوسروں کے حقوق کا پاس کرنے سے روکتے ہیں۔ تو جب انسان ان جذبات پر قابو پاتا ہے، یعنی ان فالتو بڑھتی ہوئی شاخوں کو کاٹتا ہے، تو وہ مہذب کہلاتا ہے۔ تو شاعری کا کام فطرت کی تہذیب ہے، نہ کہ فطرت کا تتبع یا فطرت کے پیچھے پیچھے چلنا، تقلید کرنا نہیں ہے۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فنکار کا کام فطرت سے ہم آہنگ ہونا نہیں۔ اس قسم کا فنکار فطرت کی دریوزہ گری کرتا ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ گیسوئے کائنات کو سنوارے اور اسے ایک دنیا نو کی تعمیر کرے، اور اس طرح اپنے وجود کے راز ہائے درون پردہ کو بے نقاب کرے۔ یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی رائے ہے، اور آپ اس پر غور کریں کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری یہی ایگزیکٹلی بات کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی تہذیب کرے، فطرت کو تبدیل کرے۔ یہ ہے دوسرا نقطہ فن کے بارے میں۔ اور تیسرا نقطہ، شاعری اور ہنر ابدی زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاعری اور ہنر کو جو ہے وہ اس دنیا تک آپ محدود رکھیں، بلکہ ایٹرنل لائف، ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ تو اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ مقصود ہنر سوز حیات ابدی، کہ آپ کا ہنر جو ہے وہ آپ کو ابدی زندگی کا ایک سوز دیتا ہے، ابدی زندگی کی ایک آپ کو وہ ہنر جو ہے وہ دیتا ہے، ابدی زندگی کے لیے آپ کو ایک ذریعہ دیتا ہے۔ جی، تو کچھ دیر کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ آپ لوگ ذرا سی دیر مجھے اجازت دیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو لیکچر کے دوسرے حصے میں جی، تو دوسرے اس حصے لیکچر کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے ہوں، اور تھوڑا سا مجھے ڈسٹربنس کسی وجہ سے ہوئی تھی، ہم پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ جی، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ شاعری جو ہے وہ حیات ابدی کا ذریعہ ہے اقبال کے نزدیک، یعنی جو ابھی ہم شروع میں آغاز میں ڈسکس کر رہے تھے کہ چونکہ اقبال کا تصور حیات یہ ہے کہ زندگی ابدی حیثیت رکھتی ہے، اور زندگی وہی ہے جس میں ابدیت ہو، تو یہاں بھی اقبال جو ہیں وہ شاعری اور ہنر کو ابدی زندگی کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں۔ جی، شاعری ابدی زندگی کا ذریعہ اقبال کے نزدیک، تو مقصود ہنر سوز حیات ابدی۔ اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری،
ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرعِ زندگی ہری، اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے پرورش پاتی ہے جب سخنوری۔ یہ اقبال کے ہاں کہ جب اگر شاعر دل نواز جو ہے وہ کھری بات کہتا ہے تو زندگی میں اس کا کیا مقام۔ پھر آگے اس سے بڑھتے ہیں، اے میان کی ساتھ نقد سخن، بر عیار زندگی اورا بزن، شعر را مقصود اگر آدم گریست، شاعری ہموار سے پیغمبریست۔ کہ اے کہ تیرے پاس نقد سخن ہے، شاعری کا خزانہ ہے تیرے پاس، اس کو زندگی کی کسوٹی پر پرکھو، اسے دیکھو کہ زندگی میں وہ شاعری جو ہے اس کا کیا مقام ہے۔ اور اگر شاعری کا مقصد انسان کی تعمیر، آدم گری ہے اگر شاعری کا مقصد، تو پھر شاعری پیغمبری کی وراثت ہے شاعری، اور شاعر پیغمبروں کے مقام اور مرتبے پر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اقبال ہندوستان کی شاعری پر، خاص طور پر جو ہم مولانا الطاف حسین علی کے حوالے سے دیکھتے آئے ہیں، تو ہندوستان کی شاعری کے حوالے سے اقبال پھر اس کے بعد اپنے نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ہندوستان کی شاعری کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، اور ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اقبال کے نزدیک کہ ہندوستان کی شاعری کی کیا خامی وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کا تخیل جو ہے وہ عشق و مستی کا جنازہ ہے، ختم کر دیتے ہیں انسان میں سے عشق و مستی کے وہ تصورات جو انسان کو رفعت اور بلندی پر لے جاتے ہیں۔ ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، اور قوموں کے مزار ہیں ان کے اس تاریک سوچوں میں کہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں ایسی شاعری میں۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، یعنی روحانیت ختم کر دیتے ہیں، اور ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آپ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ بس ایک ہی موضوع ہے ان کا جس پر وہ شاعری کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہی موضوع کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا تھوڑا سا، جیسے میں آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ جس میں خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے ایک خاص تصور کو، تو اسرار خودی میں جو شاعری کا یہ حصہ ہے، یہ اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں اور زیادہ اچھا اس کے حوالے سے تصور فن کے حوالے سے یہ حصہ سب سے زیادہ بہتر جی۔ تو اقبال کے ہاں جو ان کے ہاں اسرار خودی میں جس طرح حقیقت شعر کو بیان کیا گیا ہے، اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ۔ تو یہ حصہ جو اسرار خودی کا ہے، یہ اقبال کے تصور فن کے حوالے سے بہت ٹو دا پوائنٹ اور بہت اہم حصہ ہے، اور اس میں اقبال کا تصور فن بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سینہ شاعر تجلی زار حسن، خیزد از سینہ او انوار حسن، یعنی شاعر کا سینہ حسن کا تجلی زار ہے، جمالیات ہے شاعری میں، اس کے سینے سے حسن کی روشنیاں پھوٹتی ہیں، یعنی جمالیات کے وہ تصورات جو شاعری میں موجود ہیں وہ شاعر کے تخیل سے پھوٹتے ہیں، یعنی شاعری کی بنیاد جو ہے وہ جمالیات ہے۔ از نگاہش خوب گردد خوب تر، فطرت از افسون محبوب تر، اس کی نگاہ سے جو خوب ہے وہ خوب تر ہو جاتا ہے، اور فطرت اس کے جادو سے اور زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، یعنی نیچر جو فطرت جو ہے، جب شاعر فطرت کو بیان کرتا ہے تو اس کو اور بہتر بنا دیتا ہے۔ از دمش بلبل نوا مختص، شاعر کی سانس سے، دمش اس کے دم سے، بلبل گیت گانا سیکھتی ہے،
آموخت سیکھتی، از دمشق بلبل نوا آموخت است، غازہ رخسار گل افروخت است، اور شاعر کا جو شاعر غازہ لگاتا ہے اس سے پھول کے رخسار دمک اٹھتے، یعنی شاعر جو ہے وہ جب فطرت کو بیان کرتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ بلبل کو گیت سکھاتی ہے، اور اس کی اس بیان کی خوبصورتی پھول کے رخسار کو چمک دیتی ہے۔ سوزے او اندر دلے پروانہ، شاعر کا سوز و گداز پروانوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو شمع کی طرف جاتے ہیں، عشق را رنگیں زو افسانہ، اور شاعر جو ہے اس کے افسانوں سے، اس کی کہانیوں سے عشق رنگین ہو جاتا ہے۔ بحر و بر پوشیدہ در آب و گلش، شاعر کے آب و گل میں، یعنی جس سے وہ شاعری تخلیق کرتا ہے اس میں خشکیاں اور سمندر پوشیدہ ہے۔ صد جہان تازہ مضمر در دلش، اور شاعر کے دل میں سینکڑوں تازہ جہان چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی اسی طرف جاتے ہیں نا کہ آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر، صد جہان تازہ مضمر در دلش، درد ماغش نا دمیدہ لالا، درد دماغش نا دمیدہ لالا، اس کے دماغ میں بہت سے ایسے پھول ہیں جو ابھی نہیں کھلے، ناشنیدہ نغمہ باہم نالا، اور اس کے اندر، اس کے دماغ میں ایسے نغمے ہیں جو کسی نے نہیں سنے، اور ایسا رونا ہے جو کبھی نہیں ہم تک پہنچا۔ فکر او با ماہ و انجم ہم نشین، اس کی فکر جو ہے وہ چاند اور ستاروں کی ہم نشین ہے۔ زشترا نا آشنا خوب آفری، اور وہ برے کو بہت اچھا بنا دیتا ہے۔ خضر و در ظلمات او آب حیات، زندہ تر از آب چشمش کائنات، یعنی اس کی شاعری جو ہے وہ ایک خضر کی طرح ظلمات میں آب حیات انسان کو دیتی ہے، اور اس کی آنکھ کا پانی کائنات کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اب ایک شاعری کے بارے میں اقبال نے اسرار خودی میں یہ جو اشعار کہے ہیں، یہ شاعر کے بارے میں ان کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاعر کس طرح زندگی کا ایک آئینہ ہے، اور زندگی کی تمام تر جمالیات کس طرح اس کی شاعری کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اقبال کا نظریہ فن کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ چیزیں ان کی رکھیں، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اقبال کے ہاں شاعری مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ مقصود بالذات زندگی ہے، اور شاعری اس زندگی کو ابدیت دینے کا ایک ذریعہ، اور ایک شاعر جو ہے اس کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے تخیل سے، اپنی جمالیات سے زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، خاص طور پر زندگی کی ابدیت کے لیے، لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کرے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے یہ لیکچر ختم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کے جو لیکچر ابھی تک دیے گئے ہیں، یہ لیکچر آپ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے ایک اور لیکچر ابھی آپ کو اقبالیات پہ مل جائے گا، اس کو بھی شامل کر لیجئے گا۔ تو یہ لیکچرز آپ کے نصاب کا حصہ ہیں، ان کو تیار کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو اسائنمنٹ ہیں وہ اس مڈ ٹرم کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے آپ سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور رمضان میں انشاءاللہ تعالی ایک اور لیکچر کے بعد زیادہ بوجھ نہیں آپ پر ہوگا، تسلی کے ساتھ کام کیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔